اس موضوع سے متعلق گفتگو کرنے کی فرمائش ہوتی رہتی ہے اور کبھی کبھار مولانا حاضر امام صلوات اللہ علیہ بھی اس کے بارے میں ارشادات فرماتے ہیں، اس لیے کہ اسلام جب دین فطرت ہے تو فطرت کی چوٹی پر ہمیں عقل نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے کائنات ظاہر کی کوئی مثال لیں، قبل اس سے کہ ہم کائنات باطن کا کوئی ذکر کریں، ضروری ہے کہ ہم ظاہری کائنات کی کوئی مثال پیش کریں۔ پوری کائنات پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ظاہری اعتبار سے اور ظاہری طور پر جس مخلوق کو عقل کا کوئی حصہ ملا ہے، وہی مخلوق یعنی انسان تمام چیزوں پر سردار نظر آتا ہے، اور حالانکہ یہ عقل جزوی ہے ایک اعتبار سے، اور دوسرے اعتبار سے عقل جزوی بھی نہیں ہے۔ چلیے اس پہلے اعتبار کو لیتے ہیں، ہم تھوڑی دیر کے لیے اس کو عقل جزوی ضرور کہیں گے۔ جہاں انسان کے پاس عقل جزوی ہے، اس عقل جزوی کی بدولت یہ دیگر مخلوقات پر بادشاہ ہے۔ اس کی بہت سی نظیریں اور مثالیں ظاہر ہیں۔ ایک مثال یہ کہ آپ نے دیکھا ہے کہ شیر کتنا طاقتور جانور ہے، اور ہاتھی کس قدر قد و قامت رکھتا ہے۔ جب جنگل میں شیر کی آواز آتی ہے تو سارے چرند و پرند جو اپنی آزادی سے بولتے تھے خاموش ہو جاتے ہیں، اس کی ہیبت سے، اس کا خوف سے۔ لیکن وہ شیر اس طاقت کے باوصف محدود زندگی گزارتا ہے، اور جب انسان چاہے تو اس کو قید کر لیتا ہے، پنجرے میں ڈالتا ہے، یا اس کا شکار کرتا ہے، اس کو مارتا ہے، اور اسی طرح ہاتھی اور دیگر جانور۔ تو دیکھا آپ نے کہ اس ظاہری اور جزوی عقل کی بدولت انسان دیگر مخلوقات پر کس طرح بادشاہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اس عقل جزوی سے انسان نے کیا کیا کام انجام دیے، کیسے کیسے کارنامے کیے، اور اس نے علم و ہنر میں اور سائنس میں، طب میں اور بہت سے میدانوں میں کتنی ترقی کی۔ یہ تو عقل جزوی کی بات ہے۔ اور عقل جزوی جس کو ہم نے عقل جزوی کہا، وہ دوسرے اعتبار سے عقل جزوی اس لیے نہیں ہے کہ بہت سے لوگ اپنے سرچشمے کو، عقل کے سرچشمے کو اور اپنے مربی کو، اپنے پیٹرن کو نہیں جانتے ہیں، نہیں پہچانتے، لہذا ان کا رشتہ، ان کی عقل کا رشتہ اصل سے منقطع ہو چکا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ہمارے عزیزوں نے کہا، ہمارے اسکالرز نے، کہ ایک لحاظ سے عقل کی دو قسمیں ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اس دنیوی عقل کو بھی مانتے ہیں۔ ایک یہ کہ دنیوی عقل ہے، اور دوسری دینی عقل ہے۔ اب ہم مثال کے لیے جہاں بھی ضرورت ہو دنیوی عقل کا ذکر ضرور کریں گے، لیکن دینی عقل کی طرف جاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آپ کے سامنے کہا گیا کہ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ علم بالقلم، خدا کا کہا ہوا کلام
ایک کلی معنی رکھتا ہے، ادھورے معنی نہیں رکھتا. یعنی اس حکم کا، اس فیصلے کا اطلاق سب سے پہلے اور سب سے اول 1,24,000 پیغمبروں پر ہوتا ہے. کہ خدا نے جو ارشاد فرمایا کہ اس نے قلم کے ذریعے سے انسانوں کو علم سکھایا ہے، تعلیم دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ 1,24,000 پیغمبروں نے، اور خصوصاً ہمارے نبی اکرم نے کیا قلم کے ذریعے سے تعلیم حاصل کی، اور خدا نے ان پیغمبروں کو اور ہمارے حضرت کو کسی مکتب میں بٹھایا، تختی پکڑائی، قلم پکڑایا اور پھر ان کو تعلیم دی. اگر ایسا نہیں ہے تو ہم عوام کی بات نہیں کرتے ہیں، پہلے خواص کی بات کرتے ہیں، انبیاء کی بات کرتے ہیں، اور خصوصاً ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کرتے ہیں. کیا ان کو خدا نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی تھی؟ کب اور کہاں؟ اگر ان پیغمبروں پر اور ہمارے نبی آخر زمان پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ اور معنی ہوں گے، اور بے شک معنی ہیں، اور وہ یہ کہ قلم سے یہاں عقل مراد ہے. عقل ہی قلم ہے، خدا کا قلم عقل ہے. اسی لیے نبی اکرم نے 3 حدیثیں ارشاد فرمائی. ایک حدیث میں عقل کی اولیت کا ذکر ہے، دوسری حدیث میں قلم کی اولیت کا ذکر ہے، اور ایک اور حدیث میں نور کی اولیت کا ذکر ہے. تو کیا آپ اس سے کا مطلب یہ لیں گے کہ 3 چیزیں بیک وقت اولیت رکھتی ہیں؟ دنیا میں کسی کھیل میں، کسی مقابلے میں 3 اشخاص کو فرسٹ قرار نہیں دیا جاتا. اگر کوئی گروپ ہے تو بات الگ ہے، افراد ایک ساتھ فرسٹ نہیں ہو سکتے ہیں، پہلے نہیں ہو سکتے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 ہو سکتے ہیں. تو پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ 3 چیزیں الگ الگ ہوں اور وہ تینوں کی تینوں فرسٹ قرار پائیں؟ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پر ایک ہی چیز ہے، ایک ہی حقیقت ہے، اور وہ عقل ہے. اس لیے کہ وہ عقل بھی ہے، نور بھی ہے، اور قلم بھی ہے. اس لیے کبھی تو قلم کے نام سے اس کی تعریف کی گئی، کبھی نور کے نام سے، اور کبھی قلم کے نام سے، نور کے نام سے، اور قلم، نور اور عقل، اور ان 3 مختلف ناموں سے اسی ایک چیز کی تعریف کی گئی. تو جس طرح ابھی آپ کے سامنے بیان ہوا کہ جس چیز کو بنیادی اہمیت دی گئی ہے، اور جو چیز ایک ایسے بڑے سرچشمے کی طرح آغاز کا مرتبہ رکھتی ہے، تو وہ چیز قرآن اور اسلام کے تمام شعبوں میں جاری و ساری ہے. کسی پہاڑ سے ایک بہت بڑا صاف ستھرا چشمہ نکلتا ہے، بہت بڑا چشمہ، یا کوئی دریا ایک وادی سے آتا ہے. اب اگر شہروں میں اور بستیوں میں ہزار اور بے شمار نہریں جاری ہیں تو کیا ہوا؟ سارا پانی اور ساری نہریں اسی ایک سر چشمے سے ہیں، اسی ایک فاؤنٹین ہیڈ سے ہیں. لہذا اسلام میں جو بات ہے، جو قول ہے، جو فعل ہے، وہ عقل کے بغیر نہیں. لیکن عقل کا کیسے ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی نام ہو؟ کبھی اس کا نام حکمت ہے، کبھی اس کا نام معرفت ہے، کبھی اس کا نام علم ہے، کبھی اس کا نام فہم ہے، کبھی اس کا نام شعور ہے، کبھی اس کا نام نور ہے، کبھی اس کا نام قلم ہے، کبھی اس کا نام ہدایت ہے.
بھی اس کا نام جو ہے گوہر ہے وغیرہ. جہاں تک عقل کی تعریف کا تعلق ہے تو وہ تعریفیں مختلف ہیں، مختلف تعریفیں ہیں. ہمارے نزدیک ایک بہت عمدہ تعریف عقل کی یہ ہے کہ پیر نصر خسرو نے جہاں علم کی تعریف کی ہے اس مقام پر انہوں نے فرمایا ہے کہ علم اپنی ان تمام تعریفات کے ساتھ ساتھ گوہر عقل میں ہے، یعنی علم کا سرچشمہ عقل. اب اگر عقل کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر علم کی تعریف کریں گے تو علم قرآن کی روح سے ایک ایسی روشنی ہے یا ایک ایسی حقیقت ہے یا ایک ایسا ایسنس ہے یا ایک ایسا جوہر ہے کہ کائنات و موجودات ظاہر و باطن کی کوئی شے علم کے بغیر نہیں. اور اس کے کتنے کلیے بیان ہوئے ہیں. دیکھا آپ نے جس علم کی آپ ہر روز تعریف کرتے ہیں اس کا سرچشمہ کیا ہے، اس کی اساس کیا ہے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد تو عقل ہے. بلکہ پیر نے فرمایا، اس نامور پیر نے ایک ایسی کتاب میں جو دنیا بھر میں بہت بڑی شہرت رکھتی ہے اور خصوصاً عالمی اسماعیلیت میں اس کا بہت بڑا نام ہے، اس کی بہت بڑی شہرت ہے، کیونکہ وہ کتاب ایسی ہے کہ بالآخر اپنی تمام تجربات کی چوٹی پر یہ کتاب لکھی گئی تھی. تو اس کتاب میں جہاں علم کی تعریف کی گئی ہے، اور علم آپ جانتے ہیں کہ کتنی بڑی ہے، آخر میں کہا کہ علم جو ہے وہ گوہر عقل میں ہے. یعنی علم کی بنیاد، ہر چیز کی بنیاد علم ہے، اور علم کی بنیاد، علم کا سرچشمہ گوہر عقل ہے. اب قرآن کی طرف آئے. جیسا کہ مجھ سے پہلے کہا گیا، فرمایا گیا کہ قرآن کی کوئی آیت عقل کے بیان سے باہر نہیں ہے، اور خصوصاً آیات کے الگ الگ گروپ ہیں. ایک گروپ یا ایک موضوع اولو الالباب کا ہے. آپ تعجب کریں گے اولو الالباب کی تعریف کو سن کر. صاحبان عقل کی خدا نے جو تعریف کی ہے، لب عقل کو کہتے ہیں، الباب اس کی جمع ہے، اولو الالباب. آپ کو اگر وقت کم ہے اور وقت کمی کی وجہ سے تھوڑا سا قرآن میں سے پڑھ سکتے ہیں، یا یوں کہ آپ ایک آیات کے ایک ایسے گروپ کو لینا چاہتے ہیں جو انتہائی ضروری ہے اور انتہائی جامعیت رکھتا ہے، تو آپ اس موضوع کو پڑھیں کہ اولو الالباب، کہ خداوند عالم نے اولو الالباب کی کس شان سے تعریف فرمائی ہے. دیکھ کر جی چاہے گا کہ ان آیات کو قرآن میں بار بار پڑھیں. صاحبان عقل کے خدا نے بے حد تعریف کی. اس آیات کے اس گروپ کے علاوہ دیگر آیات میں بھی خداوند نے عقل و دانش اور علم و حکمت کی بے حد تعریف فرمائی ہے. اب اس کے برعکس جو احوال ہیں، مثلاً جو نادان ہیں، جو جاہل ہیں، ان کی بڑی مذمت کی گئی ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فردائے قیامت جو لوگ واسل جہنم ہو جائیں گے، ان
ان کا بنیادی قصور یہ ہوگا کہ وہ دنیا میں بے عقل تھے، دینی عقل کے اعتبار سے بے عقل تھے، دنیوی لحاظ سے نہیں۔ اور پھر دوسرے آیت میں وہ کیوں بھی عقل رہے اس کی توجیہ ہوگی، وہ کچھ اس طرح سے کہ انہوں نے ان عقل کے سرچشموں کی اطاعت نہیں کی، یعنی پیغمبروں اور اماموں کی، اور اس لیے وہ مجرم ٹھہرائے گئے۔ قرآن میں کہیں بھی یہ نہیں فرمایا گیا ہے کہ روزے کی کمی، نماز کی کمی، صوم کی کمی، ایسی کسی بات کی کمی کا کوئی ذکر نہیں ہے اس وقت جب کہ کچھ لوگوں کو دوزخ کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ ادھر تو یہ نتیجہ سامنے آتا ہے کہ وہ دنیا میں جاہل تھے، بے عقل تھے، لیکن وہ بات کو نہیں سمجھتے تھے، وہ حیوانوں جیسے تھے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی انسان کو حیوان ٹھہرانا شکل کی وجہ سے نہیں ہے، جتنے بھی انسان ہیں ان کی شکل انسانی ہے، اور ظاہر ہے کہ جب بھی کسی انسان کو حیوان کہا جاتا ہے عام سطح پر بھی اور خاص سطح پر بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ عقل کے خلاف چلتا ہے۔ کوئی افسر اپنے کسی محتاج کو، یا کوئی والد اپنے کسی بچے کو، کوئی ماسٹر اپنے کسی اسٹوڈنٹ کو جب جتلانا چاہتا ہے، آگاہ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ارے حیوان۔ یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب کہ وہ شخص عقل کے خلاف جاتا ہے، اس میں عقل کی کمی ہوتی ہے، یا عقل کی حرکت کم ہوتی ہے، یا عقل میں وہ ضعیف ہوتا ہے، اور کوئی بھی بات اس استاد کو، ماسٹر کو، باپ کو، مالک کو ناپسند اس معنی میں آتی ہے کہ اس نے عاقلانہ کام نہیں کیا، عاقلانہ بات نہیں کی۔ اس طرح قرآن کی عادت بھی اس قانون فطرت کے مطابق ہے کہ جو لوگ جاہل ہیں، نادان ہیں، ان پر اعتراض ہے، ان کی مذمت کی گئی ہے۔ تو قرآن میں مختصراً دو طرح سے عقل کا ذکر ملتا ہے، ایک مثبت انداز میں، ایک منفی انداز میں۔ مثبت انداز کا مطلب یہ کہ علم کی تعریف کی گئی ہے، عقل کی تعریف کی گئی ہے، صاحبان عقل کی تعریف کی گئی ہے، حکمت کی تعریف کی گئی ہے، یہ مثبت انداز ہوا۔ اور منفی انداز یہ ہے کہ جاہلوں کی، نادانوں کی اور حیوان جیسے انسانوں کی مذمت کی گئی ہے، اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ آپ کہیں گے کیا نیکی، عبادت، بندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ عقل کے بغیر جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عقل کے بعد اس کو بھی عقل کی وجہ سے رونق ملتی ہے، جس سے قول و فعل پر عقل کی روشنی پڑے، اور جو قول و فعل عقل کی روشنی میں کیا گیا ہو تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ کبھی کبھار اس موضوع پر پیش ہو، کیونکہ یہ ہمارا مذہب کا تقاضا ہے، کیونکہ ہم اسلام کو عقل کی روشنی میں تسلیم کرتے ہیں، اور امام کو عقل کی روشنی میں تسلیم کرتے ہیں، اور ہم تقلید کو فالو نہیں کرتے ہیں۔
ہم تحقیق کرتے ہیں. ایک ہے تقلید، یعنی اس کو کہتے ہیں قرآنہ تقلید، اندھے پنے سے کسی کو فالو کرنا، یہ تقلید ہے. ایک ہے تحقیق، یعنی حقیقت کی روشنی میں کسی کی پیروی کرنا. تو یہ ہے کہ ہم اس موضوع کو بہت بڑی اہمیت دیں. میں سب کے سامنے ہمارے جو اسکالرز ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے اپنی بساط کے مطابق عقل پر ایک مضمون لکھ کے رکھیں اپنے پاس. یہ مضمون ان کا ہے، میرے لیے نہیں. یہ مضمون ان کا ہے، ان کا ہی رہے گا، اور اس سے ان کو بہت بڑی دلچسپی ہوگی، جبکہ ان کے لیے بہت سارا لٹریچر اس نوعیت کا ملتا ہے. قرآن ہے، امام کے ارشادات ہیں، فرامین ہیں، اور میں حقیر بھی ان کو کوئی مشورہ دے سکتا ہوں. اور یہ اس لیے کہ نائٹ سکول میں اور جماعت خانوں میں، اداروں میں اس موضوع پر بولنے کی ضرورت محسوس کی گئی ہے، اور ہمارے مقدس انسٹیٹیوٹ میں بھی اس پر بولا جاتا ہے، اور پھر نسل خسرو کے سیمینار میں بھی اس پر ایک مضمون تھا. لیکن اس سے اس کی ضرورت پوری نہیں ہوتی ہے، مزید اس پر لکھنے کی ضرورت ہے. میں نے آپ سب کے سامنے درخواست کی، آپ میں سے جو لکھنے والے ہیں اور جو لکھنے کے قریب ہیں وہ اس پر اپنے طور سے لکھیں اور لکھ کے رکھیں. آپ پھر دوبارہ بھی لکھیں اور آگے چل کر اس کو بہت ریچ کریں. یہ جو عقل کے جو میدان ہیں، اس کے بارے میں امام علی مقام نے ارشاد فرمایا. لیکن امام بہت شفقت و مہربانی سے سب پر دست رحمت رکھتے ہیں، اور امام نہیں کہتے ہیں کہ ہم کو دنیوی عقل نہیں چاہیے، کیونکہ دوسروں کے علاوہ ہماری جماعت میں بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو دنیوی عقل پر کام کرنا ہے. اس لیے امام ان کی حوصلہ شکنی نہیں کرتے ہیں. جس طرح ہم گستاخی سے بولتے ہیں کہ یہ دنیا کی عقل ہے اور یہ دین کی عقل ہے، یہ ہمارا فرض ہے کہ محدود حلقے میں اس طرح سے کہا کریں. اور امام ایک کائناتی بادشاہ ہیں جس کی نظر رحمت سب پر ہے. اس لیے مولا جو عام اجتماع میں جو کچھ ارشادات فرماتے ہیں اس میں بہت سی رحمتیں ہوتی ہیں سب پر، اور سب کو نوازتے ہیں، سب کو حوصلہ دیتے ہیں. اور امام کو نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ہم کو نہیں چاہیے. اور امام کے ارشادات ہیں، کچھ ارشادات بہت ہی جنرل قسم کے ہیں، کچھ ارشادات خاص قسم کے ہیں. آپ کو یہ جاننا چاہیے اور اس فرق کو معلوم کرنا چاہیے. امام کے جو خصوصی فرامین ہیں، جیسے حضرت مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ کے ارشادات ہیں، ان کو دیکھیں اور عقل کے بارے میں جان لیں. اور یقیناً عقل جزوی جہاں ہے اس کا رشتہ ہونا چاہیے کل کے ساتھ، اور اگر کل کے ساتھ اس عقل جزوی کا رشتہ نہ ہو اور رشتہ ٹوٹ گیا ہو تو وہ عقل جزوی کہنے کا مستحق بھی نہیں ہے. ایک یہ بات کی گئی، یہ بھی یاد رہے، کیونکہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، یقیناً حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا.
لیکن نافرمانی کی وجہ سے اس کا رشتہ ٹوٹ گیا. اسی طرح جس قدر بھی عقول جزوی ہیں وہ سب عقل کلی کی اولاد کی طرح ہیں، کیونکہ یہ سب اسی کے اجزاء ہیں. لیکن جتنی عقول کا رشتہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے وہ بس ٹوٹ ہی جاتا ہے. رشتہ ٹوٹنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پرورش، تربیت، نشو نمائی نہیں ملتی ہے انکار کی وجہ سے. یہ فرق بھی جاننے کی ضرورت ہے. اور لیکن جو مومنین ہیں، اطاعت گزار ہیں، ان کا یہ رشتہ قائم ہے کیونکہ وہ امید رہتے ہیں، کیونکہ وہ فرمان بردار ہیں. اور ایک روز حدیث قدسی کے مطابق کوئی بھی عقل جزوی جو کلی کی اطاعت کرتی ہو وہ کل سے واصل ہو جائے گی. جیسے حدیث قدسی میں فرمایا گیا ہے کہ اے ابن آدم میری اطاعت کر تاکہ میں تجھ کو اپنی مانند بناؤں گا کہ تو کبھی نہیں مرے گا، ایسی زندگی میں عطا کروں گا اور ایسی تونگری دوں گا کہ تو کبھی فقیر اور مفلس نہ ہو جائے، اور ایسی عزت عطا کروں گا کہ تو کبھی ذلیل نہ ہو جائے. اسی میں عقل جزوی کے عقل کلی ہونے کا پیغام ہے اور خوشخبری ہے. اور میرے خیال میں آج کی محفل میں اتنی گفتگو کافی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی کسی فرصت میں اسی موضوع پر گفتگو کریں گے، کیونکہ آپ سب کی خواہش ہے کہ ہمارے اسکالرز اس میں مضبوط ہو جائیں. ہمارے ٹیچرز جو نیٹ اسکولوں میں کام کرتے ہیں اور اپنے خاندانوں میں، ساتھیوں میں، دوستوں میں یہ علم کو پھیلاتے ہیں، خطوط میں، آوازوں میں، لہذا ان سب کو مضبوط بنانا بہت ضروری ہے. کہ عقل کا موضوع جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. ایک بات آخر میں مجھے یاد آئی، یہ کہ پیر ناصر خسرو کی ایک بہت ہی شاندار نظم، ایک خندہ بسی علم و جہان گشتہ سراسر، اس کا مطلع ہے، اور میں نے اپنے مقالے میں اس کا اشارہ کیا ہے، بلکہ اس کے چند اشعار کو لیا بھی ہے. اس میں لوگوں کی طرف سے ایک سوال کو سامنے کیا ہے، اور وہ سوال یہ ہے کہ گفتند کہ موضوع شریعت نے بعقل است، زیرا کہ به شمشیر شد اسلام مقرر. لوگوں نے سوال میں یہ کہا کہ شریعت جو رکھی گئی ہے، شریعت جو بنائی گئی ہے، اور شریعت کی جو سیٹنگ ہے وہ عقل کے اوپر نہیں ہے، عقل کی بنیاد پر نہیں. اس لیے کہ جو اسلام مقرر ہوا وہ عقل سے مقرر نہیں ہوا، وہ بزور شمشیر، جنگوں سے اسلام بنایا گیا. یہ لوگوں کا سوال ہے، اور یہ سوال پیر سامنے لاتا ہے. پھر اس کے لیے جواب فرماتا ہے. جواب میں یہ فرماتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو دیوانوں پر اور چھوٹے بچوں پر، جب تک کہ ان میں عقل نہیں آتی ہے، نماز کیوں واجب نہیں ہے؟ یہ ان کے اس سوال کے جواب میں سوال کے طور پر ان سے پوچھتا ہے. لیکن جہاں لوگوں نے یہ خیال کیا کہ بزور شمشیر اسلام مقرر ہوا، یہ بات صحیح نہیں ہے. پیغمبر کے سامنے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اسلام کو پھیلانے کے لیے تھا.
قرآن کوئی شمشیر نہیں تھا. قرآن عقل الہی کا ایک پیکر تھا، ایک ظہور تھا، اور خود حضور انور کوئی پہلوان نہیں تھے، وہ عقلی مجسم تھے. اب رہی جنگ، تو جنگ ایک لحاظ سے دفاع کے طور پر کی گئی، کیونکہ بہت شر پھیلی ہوئی تھی. پہلے تلوار استعمال نہیں کی گئی، پہلے اعلان نبوت کیا گیا، کہا گیا کہ میں خدا کی طرف سے رسول. اب اس عقلی پیغام کو جب لوگ نہیں سمجھتے تھے اور ان میں عقل نہیں تھی، جاہل تھے، تو پھر اور کیا چارہ ہو سکتا تھا؟ یہ دوسرا علاج تھا، اور نہ ہونے کی صورت میں اس شر کو دفع کرنے کے لیے اور اس تاریکی کو دور کرنے کے لیے شمشیر سے کام لیا گیا. لیکن جن لوگوں نے عقل سے اور علم کی روشنی سے اسلام کو قبول کیا، وہ بڑے نیک تھے. شمشیر اسلام میں ثانوی چیز ہے، سیکنڈری چیز ہے. پیغام الہی اولین چیز ہے. اور اللہ کی سنت میں 1,24,000 پیغمبروں نے سب نے جہاد اس طرح سے نہیں کیا تھا. دفاع کے طور پر البتہ جنگ ہوئی تھی، لیکن جنگ کو اولیت کہیں بھی اور کبھی بھی نہیں دی گئی ہے. لیکن افسوس ہے لوگوں کی سمجھ پر کہ وہ اتنی سی بات کو بھی نہیں سمجھتے ہیں اور اپنے ہی دین کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. جس اسلام کی وہ تعریف کرتے ہیں، اسی اسلام کی لاشعوری طور پر برائی کر رہے ہیں. یہ برائی ہے جو مانا جائے کہ بزور شمشیر، اور عقل کی، قرآن کی، ہدایت کی اور نصیحت کی بات کو بھول گئے. تو کتنی ایسی چیزیں ہیں جو اس موضوع کو زیر بحث لانے سے ہمارے سامنے آ سکتی ہیں. بحیثیتی اسماعیلی ہم سب پر واجب ہے، اور ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کے ہم مرید ہیں، اور یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم علم کی خدمت کرتے ہیں. جو لوگ علم کی خدمت کرنے کے دعویٰ دار ہیں، ان کو سب سے پہلے علم کا جاننا از بس ضروری ہے. مثلا ہم جو یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ایک غذا کو تقسیم کر رہے ہیں، تو اس غذا کا مزہ ہم کو پہلے ہونا چاہیے، ہمیں چکھنا چاہیے، ہمیں کھانا چاہیے، تاکہ ہم اپنی اس چیز کو جانیں، اس کی اہمیت کو سمجھیں. مطلب اس کا یہ ہوا کہ ہم جس قدر بھی علم میں مضبوط ہوتے چلے جائیں گے، اس قدر اپنی خدمت کا ہم کو احساس ہوگا، اس کی اہمیت کا علم ہوگا، پتہ چلے گا. اور ضرورت بھی ہے اس بات کی. جب یہ ایک ٹریننگ سینٹر ہے اور خدا کے فضل و کرم سے یہاں سے بہت سے اسکالرز پیدا ہو رہے ہیں، اور کسی بھی سینٹر سے ایسے ہوشیار، قابل اور لائق اسکالرز پیدا نہیں ہو رہے ہیں، اور مستقبل میں ہماری اور زیادہ امیدیں ہیں. اب یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں، ہم ان سے امید رکھتے ہیں فی الحال وہ مایوس نہ ہو جائیں کہ ان کو بولنے کے لیے موقع نہیں دیا جاتا ہے. بولنے کا موقع خود بخود ملے گا، لیکن علم کو کیچ کرنے کا جو موقع ہے اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا جائے.